امت کے پہلے خلیفہ، پہلے حکمران جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے اکثر ہم اس خطبے کا عربی متن بھی سنتے تھے تو بڑا لطف آتا تھا، بڑا سکون ملتا تھا۔ اللہ نے ان کی زبان میں جو چاشنی رکھی تھی، اللہ نے جو ان کو خصوصیات سے نوازا تھا، وہ ان کا ہی حصہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس تاریخی خطبہ میں دو جملے میں اس وقت گوش گزار کر رہا ہوں، ان دو جملوں پہ غور کیجئے۔ صدیق اکبر نے کتنی بڑی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم پر ذلت مسلط کرتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر اگر ہم اپنا جائزہ لیں، امت مسلمہ بطور امت اپنے گریباں میں جھانکے، اس وقت ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، 1.25 ارب کے قریب، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی ذلت کی زندگی گزار رہی ہے تو وہ قوم بطور قوم امت مسلمہ ہے۔ ہماری جو صورتحال ہے انتہائی ابتر ہے، انتہائی پریشان کن ہے۔ اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں جناب ابوبکر نے کہا کہ جب کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دے گی، اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دوسرا جملہ آپ نے اپنے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ اس قوم کے اندر مصیبت نازل کرتا ہے، اللہ اس قوم کو دنیا کے اندر مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آج میرا معاشرہ، میرے ملک کے اندر صورتحال دیکھیں، ہم اپنے قرب و جوار میں جائزہ لیں تو ہمارے اندر بے حیائی اور فحاشی کس قدر پھیل چکی ہے، اور اس قدر کہ پھر اس فحاشی کو فحاشی بھی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ برائی پر بعض لوگ آپ کو تکبر کرتے نظر آئیں گے، فحاشی پھیلاتے ہوئے بعض لوگ آپ کو تکبر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں کہ ہمارے زمانے میں تو فحاشی باقاعدہ ایک فن بن چکا ہے۔ فحاشی پھیلانے والے لوگ ایسے ایسے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے فحاشی کو اپنا ذریعہ روزگار بنا لیا ہے، ذریعہ معاش بنا لیا ہے، اور اس پر وہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں۔ اور جب ہم نے فحاشی کو اس قدر لے لیا ہے تو پھر آج دیکھ لیں امت کس قدر مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، اے روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت، اے روز ہمیں کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا معاشرہ ہو تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو حضور کے دین کا فرما بردار بن جائے گا تو خدا تیرے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔